مرتبے اور ورنہ شان دیکھیں اگر یہ ہو کہ آئندہ نبی نہیں آ سکتا جی تو بھئی پھر کیوں قائل ہے مسیح کے آنے کے؟ جی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی؟ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی خاتم النبیین کا مطلب سب سے بہتر سمجھنے کے نتیجے میں جی اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دے کے ہمیں اس مسئلے کی حقیقت سمجھا دیا۔ قاسم صاحب، اب آخری ایک ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ فرمائیں کہ نبیوں کی مہر، کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ عام طور پہ ہمیں یہ معنی تسلیم ہے، جی کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم جو بھی کوئی خاتم کا ترجمہ کرے گا ہمیں وہ تسلیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی رہا کہ اس کی تشریح، اگر وہ تشریح شریعت کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو بھی سینے سے لگائیں گے، جی اگر وہ تشریح شریعت کے خلاف ہوگی تو پھر ہم اس سے معذرت کر لیں گے، جی۔ لیکن ترجمہ ہمیں منظور ہے۔ جو بھی کوئی خاتم کا ترجمہ کرنا چاہے ہم شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ صحیح۔ اب لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں، ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے خاتم النبی، نبیوں پر مہر، جی نبیوں پر مہر۔ مہر، کہتے ہیں نبیوں پر مہر لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پر کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم۔ لفظ تو دو ہیں، ایک خاتم جی۔ اس کا معنی ہو گیا مہر، دوسرا النبیین اس کا معنی انبیاء، تو پر کس لفظ؟ پر کے لیے عربی زبان میں الا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن کریم میں پہلے رکوع میں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مہر لگائی۔ ٹھیک۔ تو یہاں اگر یہ لفظ ہوتا کہ خاتم علی النبیین پھر یہ ترجمہ درست تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ خاتم النبیین، نبیوں کی مہر۔ جی کہتے ہیں جی بات یہ ہے مہر سب سے آخر میں لگتی ہے۔ بھئی یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مہر آخر میں لگے، مہر تحریر کی ابتدا میں بھی لگتی ہے، درمیان میں بھی لگ جاتی ہے، آخر میں بھی لگ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مہر خواہ کسی تحریر کے شروع میں لگائیں، درمیان میں لگائیں یا آخر میں لگائیں، کرتی کیا ہے؟ مہر جس جگہ پہ بھی لگتی ہے، جب بھی لگتی ہے وہاں اپنے نقش پیدا کر دیتی ہے، یہ مہر کا کام ہے۔ جی جہاں بھی لگے گی، جب بھی لگے گی، وہاں پہ اپنے نقش پیدا کرے گی، یہ مہر کی خوبی ہے۔ تو فرمایا یہ کس چیز کی مہر ہے؟ خاتم النبیین، نبیوں کی مہر ہے۔ جی تو خاتم النبیین، نبیوں کی مہر جس انسان پہ بھی لگے گی اس انسان میں کس چیز کے نقش پیدا کرے گی؟ نبیوں کے مہر پیدا کرے گی۔ تو یہ لفظ تو نبیوں کا دروازہ بند نہیں کرتا بلکہ ہمیں بشارت دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، یعنی جس پر بھی لگیں گے، جب بھی لگیں گے، جہاں بھی لگیں گے وہاں نبیوں کے نقش پیدا کرے گا۔ یعنی آپ کا وجود نبی گر ہے، آپ نبی تراش ہیں، آپ نبی ساز ہیں۔ اس کے بارے میں عجیب بات ہے کہ پرانے بزرگوں میں سے بھی بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، مگر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آئندہ نبی پیدا تو ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں، کیونکہ نبی کے آنے کی ضرورت ہے تو وہ نبی آسمان پہ بیٹھا وہ آئے گا۔ تو ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ زندہ ہونے اور انہیں کے دوبارہ آنے کا جو عقیدہ ہے اس کی روشنی مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، امکان تو ہے کہ نبی پیدا ہوگا، پیدا ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر نبیوں کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں جتنے انبیاء کو نبوت ملی تھی وہ آپ کی مہر اور آپ کے فیضان کے نتیجے میں ملی تھی۔ اب یہ بڑی بات قابل غور ہے کہ اگر خاتم النبیین، نبیوں کی مہر میں یہ تاثیر ہے کہ ظہور سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو نبی بنا دے تو ظہور کے بعد کیوں نہیں بناتی؟ بالکل صحیح۔ اگر مہر درست ہے، اس کے نقوش میں کمی نہیں آئی، خرابی نہیں آئی، تو پھر آئندہ بھی اگر ماضی میں نقش پیدا کرتی تھی تو مستقبل میں نقش پیدا کرے گی۔ چنانچہ سیاق و سباق کے لحاظ سے بھی آیت کا یہی مطلب بنتا ہے۔ دیکھیں آیت کے الفاظ یہ ہیں،
ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ جی، یہ لیکن کا لفظ عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ دو ایسے جملوں کے درمیان میں آتا ہے کہ جو اقرار اور انکار کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں معنوی اعتبار سے۔ جی، یعنی اگر لیکن سے پہلے کسی چیز کا اقرار ہو تو لیکن کے بعد اس چیز کا کسی اور انداز سے انکار ہوگا، اگر لیکن سے پہلے کسی چیز کا انکار ہو تو لیکن کے بعد اسی چیز کا کسی اور لحاظ سے اقرار ہوگا۔ جی، یہ لفظ لیکن کی استعمال کی حقیقت ہے۔ اب آیت پہ غور کریں، فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن اب یہ لیکن کا لفظ بتائے گا کہ آئندہ آپ کو کسی اور لحاظ سے باپ بیان کیا جائے گا۔ جی، تو وہاں کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہنا تو یہ ہے کہ آپ مردوں کے باپ نہیں لیکن فلاں کے باپ ہیں، لیکن کہا کیا گیا؟ آپ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ لیکن سے پہلے جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ ہونے کا انکار کیا گیا ہے، اور لیکن کے بعد آپ کو رسول اللہ کہہ کر روحانی طور پر تمام مومنین کا روحانی باپ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوں گی تو نبی مومنوں کا کیا لگے گا؟ باپ۔ آگے فرمایا وا خاتم النبیین، واؤ کو عربی گرامر میں کہتے ہیں عطف کے لیے آئی ہے، کہ جو مضمون وا سے پہلے بیان کیا گیا وہی مضمون وا کے بعد بیان ہوگا۔ تو وا سے پہلے کیا بیان کیا گیا کہ آپ روحانی طور پہ مومنین کے باپ ہیں۔ آگے فرمایا وا خاتم النبیین، آپ باپ ہیں کس کے؟ نبیوں کے۔ تو اگر آپ کی روحانی اولاد میں سے کوئی نبی ہونا ہی نہیں تو آپ نبیوں کے باپ کیسے بن گئے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، جتنے انبیاء پہلے آئے تھے نا وہ سارے خاتم النبیین کی مہر کی تاثیر سے نبی بنے تھے، وہ آپ کے فیضان کے، آپ کو ذاتی طور پہ نبوت ملے اور وہ آپ کے فیض سے نبی بنے تھے، اس لیے وہ سارے کے سارے انبیاء آپ کی روحانی اولاد اور آپ ان کے روحانی باپ ہیں۔ بات بڑی قابل غور ہے کہ اگر خاتم النبیین کی تاثیر سے زمانہ ماضی میں نبی بنے تو بھئی آپ کیوں نہیں بنتے؟ جب تک خاتم النبیین کا دنیا میں ظہور نہیں ہوا اس وقت تو اس کی تاثیر سے نبی بنتے رہے، جب اس کا دنیا میں ظہور ہو گیا کہتے ہیں اب اس کی تاثیر سے نبی نہیں بنے گا۔ اب یہی مولانا محمد قاسم صاحب، انہوں نے بھی اس مضمون کو اپنی کتاب میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں اسی تحذیر الناس کے صفحہ 6 پر، فرماتے ہیں آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نبی ہیں، اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض، آپ کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ آپ کے فیض سے نبی بنے ہیں، اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے۔ اگلے جملے میں تشریح کر دی، پہلے ایک فلسفیانہ اصطلاح تھی جن کو فلسفہ منطق وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے، انہوں نے آگے تشریح کر دی کہ اس فکری کا کیا مطلب ہے؟ اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں۔ اب یہ جملہ کس جملے کا ترجمہ تشریح ہے؟ لفظ خاتم النبیین کی، کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے آپ کے فیض کے نتیجے میں نبی بنے، آپ کی قوت قدسیہ کی تاثیر کے نتیجے میں نبی بنے۔ تو یہ مضمون کہاں سے نکلا؟ لفظ خاتم النبیین سے، وہ بھی اسی کتاب میں آگے چل کر مولانا صاحب نے بیان فرمایا۔ یہ دیکھیں جو میں نے ابھی تشریح بیان کی خاتم کی، اس کو مولوی صاحب بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں خاتم بفتح تا کا اثر، بفتح کہتے ہیں
اس کو اردو کہتے ہیں زبر زبر جی کہ تے کی زبر کے ساتھ جب خاتم ہوتا ہے تو اس کا اثر اور نقش مختوم علیہ میں ہوتا ہے، مختوم علیہ جس پر مہر لگی،